حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جنوری منگل کا دن ہے اور 24 جمادی ثانی ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی اکانومی پوزیشن کی۔ جب افغانستان میں اسلامی امارات کی حکومت آئی تو ان احکام کو بہت سارے مسائل درپیش تھے، جن میں ایک بہت بڑا اور سب سے اہم مسئلہ اکانومی کا تھا۔ ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا، بے روزگاری حد کو تھی، اور اب ہم آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہاں پر سب کچھ بالکل ٹھیک ہے اور اسلامی امارات نے آتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، اب بالکل وہاں پہ 100% روزگار مل رہا ہے، لیکن وہاں کے حالات بہت بہتر ہیں اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پہلے کی طرح حالات نہیں ہیں، پہلے سے بہت مختلف حالات ہیں۔ افغانستان دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور وہ ملک کے تمام تر سیکٹرز میں دن رات محنت کر رہے ہیں تاکہ عوام کو سکون دیا جائے اور ملک کو ترقی یافتہ بنایا جائے۔ جہاں پر امریکہ سمیت تمام تر امریکہ کے زیر اثر ممالک ان کی ترقی کو پسند نہیں کرتے اور ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کے تمام تر اثاثوں پر امریکہ قابض ہے اور ان اثاثوں کو اس نے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور افغانستان اس کے باوجود بھی ترقی کر رہا ہے۔ افغانستان جو کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، چاروں طرف کوئی سمندر نہیں لگتا، چاروں طرف ممالک ہیں اور کوئی ایسا سمندری راستہ نہیں، لیکن ان تمام تر مسائل کے باوجود انہوں نے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور مختلف قسم کے ماہتوں کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ٹرین راہداری قائم کی، اور چائنا کو اشیاء ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہوائی راہداری اختیار کی۔ پاکستان کے ساتھ ٹرین راہداری پر کام کر رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے اسلامی امارات کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ کی، اور وہ کن ممالک کو کن چیزوں کے ذریعے کن چیزوں کی سیل کر کے اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کی اکانومی میں نمایاں بڑھوتری آئی ہے۔ پچھلے 9 ماہ میں اسلامی امارات افغانستان کی ایکسپورٹ 1,024,000,000 ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو انہوں نے ایک سال اس کے پہلے 9 ماہ میں کی ہے۔ اور اگر اس سٹیٹکس کا مقابلہ پچھلے سالوں سے کیا جائے تو پچھلے 2 سالوں میں ہر سال کے پہلے 9 ماہ 434 ملین اور 478 ملین ڈالر ایکسپورٹ ہوئی تھی۔ یہ ایکسپورٹ صرف ہمسائے ملکوں کے ساتھ کی گئی ہے، جن میں پاکستان، ایران، انڈیا، تاجکستان، UAE، ترکمانستان، ترکی، چائنا اور قازقستان، ازبکستان شامل ہیں۔ ان ممالک کو ایکسپورٹ کی جانے والی اشیاء میں ڈرائی فروٹس، کشمش، انجیر، چلگوزہ، پھلوں میں انار، انگور اور آڑو، کچھ سبزیاں، کپاس اور کوئلہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام تر اشیاء جو ہیں وہ ملکی ایکسپورٹ کی 65% ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص ریئر قسم کے پتھر وغیرہ بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو خام مال پر مبنی ہیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو ہم کہیں کہ کارخانوں میں تیار ہوتی ہے، فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہے، یا کوئی انڈسٹریل تھنگز ہیں، یا کوئی ایسی کیمیکلز ہیں کہ جس کی پوری دنیا کو بڑی ضرورت ہے، یا آئل ہے، گیس ہے، اس میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ یہ تمام تر خام مال چیزیں کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے استعمال ہونے والی، خوبصورت چیزوں کے لیے استعمال ہونے والی، جیولری میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے آغاز پر چائنا کے ساتھ کیے جانے والے ایمو ریور پروجیکٹ کے ذریعے تیل نکالنے کا معاہدہ کیا گیا، جس کے ذریعے یہ کمپنی ایک سال میں 150 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، اور اس پروجیکٹ کے آغاز سے 3,000 افغانیوں کو ملازمت کے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ مس اینک منصوبے پر کاپر نکالنے کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا، جہاں پر دنیا کا دوسرے نمبر پر کاپر پایا جاتا ہے، اور یہ افغانستان کی معاشی پوزیشن کو، افغانستان کی اکانومی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا۔ ٹیپی گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی اپنے افتتاحی مراحل پر ہے، بہت جلد اس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ افغانستان کا ایگریکلچر میں بہت بڑا منصوبہ کویش ٹیپی کینال کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اس نہر کی تکمیل سے افغانستان مکمل طور پر خوراک میں خود کفیل ہو جائے گا، اور اس کی مکمل ہونے کے بعد ہزاروں ہیکٹر زمین کاشتکاری کے قابل ہو جائے گی۔
اور افغانستان صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل کو استعمال کر کے اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ کمی ہے تو حکمرانوں کی اور گندے نظام، یہ گندا نظام ہے۔ ہمارے پاس اچھے نظام کی کمی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ان تمام چیزوں میں سے کسی کی کمی نہیں ہے، تو وہ کمی ہمیں کیسی پوری کرنی ہے؟ وہ کمی ہمیں نظام کو بدل کر، حکمرانوں کو بدل کر پوری کرنی ہے۔ آپ نظام بدلو، حکمران بدلو، اسلامی نظام میں ہی ہماری بقا ہے۔ آپ اسلام کا جھنڈا لے کر چلنے والوں کا ساتھ دیں اور اسلامی نمائندے ہی ہمیں ترقی دلوائیں گے۔ اپنے ووٹ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کریں تاکہ آپ کے حکمران آپ کے خادم بنیں، آپ کی ضروریات کو پورا کریں۔ آپ کے ملک میں کسی چیز کی، ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے بروئے کار لایا جائے اور ہم بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔